محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ غازی اسلام مفکر اسلام حضرت مولانا رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب وہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ الواحد الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار وآلہ الطیبین الاطہار وصحابتہ المہدیین الاخیار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ جو احباب باہر تشریف فرما ہے اندر آ جائیں، میں نے تقریر نہیں کرنی، چند ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا، توجہ سے سنیں گے اور مجھے محسوس ہوگا کہ توجہ ہے تو ہم سب کے لیے فائدہ مند ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ اندر تشریف لے آئیں۔ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں ان نفوس قدسیہ، ان پاک باز ہستیوں کے بارے میں گفتگو کروں جن کو اللہ رب العزت نے نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی، اور وہ فضیلت کیا ہے؟ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ آپ فرما دیجئے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم۔ اب غور کیجئے کہ سارا کا سارا قرآن پاک سونے نبی کی زبان مبارک سے صادر ہوا ہے، پھر جگہ جگہ یہ کیوں کہا گیا ہے قل آپ فرما دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے؟ یہاں بھی یہ کہا گیا قل آپ کہہ دیجئے الحمدللہ، ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وَالسَّلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام ہے اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ رب العزت نے چن لیا۔ وہ کون ہے جن کو اللہ رب العزت نے چنا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، وہ صحابی رسول جو سب سے بڑے مفسر قرآن اور جن کے علم اور تفقہ کے لیے سونے نبی نے دعا کی تھی، اور صرف یہ نہیں کہ دعا کی تھی بلکہ سونے نبی کے فرسٹ کزن ہیں، سگے چچا زاد بھائی، اسی طرح سگے چچا زاد بھائی ہیں جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی۔ وہ اس آیت کی تشریح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا ہے نا اللہ رب العزت نے سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، تو یہ در حقیقت اللہ نے اپنے سونے نبی کے صحابہ کے بارے میں کہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کائنات کی وہ عظیم ترین ہستیاں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے سونے نبی کے لیے چن لیا تھا۔
اللہ نے چنا ہے اپنے نبی کے صحابہ کو۔ میں اس بات کی وضاحت میں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں تاریخ سے۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، خاندان قریش جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے مخالفت کس نے کی تھی؟ جو سگا چچا ہے ابو لہب، سانجی دیوار کا ہمسایہ بھی ہے، اور سونے نبی کی ولادت کی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ خوشی بھی اس نے منائی تھی۔ میلاد رسول سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اس نے خوشی منائی تھی۔ جو خبر لے کر لونڈی آئی اس کو آزاد بھی کیا، اس کو انعام بھی دیا۔ بات ذرا سمجھیے گا، میں طالب علمانہ انداز میں کوشش کروں گا بات آپ کے ذہن نشین کرواؤں۔ سگا چچا، سانجی دیوار کا ہمسایہ، اللہ کے نبی کی پیدائش پر سب سے پہلے سب سے زیادہ خوشی منانے والا، لیکن صحابی نہیں بن سکا۔ سب سے پہلے مخالفت نبوت کی اس نے کی ہے، صحابی نہیں بن سکا۔ مکہ کے لوگ سگے رشتہ دار تھے، کوئی چچا کا بیٹا، کوئی تایا زاد، کوئی کسی طرح، سارے ددیال کے رشتہ دار، ددیالی رشتہ دار، داد کے میں سے صحابی نہیں بن سکے۔ اور دوسری طرف جن کو اللہ نے چنا، کوئی روم سے آیا تو صحابی بنا، کوئی فارس سے چلا تو صحابی بنا۔ یہ اللہ نے چنے تھے۔ اس طرح اشارہ کیا ہے قرآن پاک کے اندر اللہ رب کہ سلامتی ہے ان لوگوں پر جن کو اللہ نے اپنے نبی کی رفاقت، مصاحبت، صحبت اور ساتھ کے لیے چن لیا۔ اللہ کے چنیدہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ۔ پتہ نہیں کوئی کہیں پیدا ہوتا، کوئی کہیں پیدا ہوتا، اللہ نے چنے تھے۔ چل چل کے آئے، کوئی غلام بن کے آیا تو صحابی بنا، کوئی سیاح بن کے آیا تو صحابی بنا، کوئی دشمن بن کے آیا تو صحابی بنا۔ وہ کسی انداز سے اللہ نے چنا ہے انہیں۔ اور امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے الاصابہ میں صحابی کی تعریف کی ہے کہ جس نے سونے نبی سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور اسلام پر مرا وہ صحابی۔ اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جس نے ایمان کی حالت میں سونے نبی کو دیکھا اور اسلام پر اس کی زندگی ختم ہوئی وہ صحابی۔ حضرات، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا قسم کھا کر، حالانکہ اگر اللہ کے نبی قسم نہ بھی کھاتے تو لوگ تو وہ تھے کہ سونے نبی کی زبان مبارک سے نکلنے والے ایک ایک حرف کی لاج رکھتے ہوئے اپنی جانیں نچھاور کر دیتے تھے۔ قسم اس لیے کھائی ہے، معاملہ ایسا ہے نازک اور حساس۔ اور میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا نا کہ پورا قرآن پاک سونے نبی کی زبان مبارک سے صادر ہوا ہے، پھر جگہ جگہ یہ کیوں کہا ہے کل آپ فرما دی، کل جہاں جہاں لفظ کل آیا ہے نا، جہاں جہاں قرآن پاک میں، وہاں کوئی حساس معاملہ ہے، ایسا معاملہ جس پر پہلی قومیں گمراہ ہو گئی یا فتنے پیدا ہوئے یا عقیدے کی وجہ سے فتنے میں پڑ جانے کا اندیشہ تھا۔ یہاں بھی صحابہ کرام کی فضیلت اور عظمت کا بیان ہے،
اور صحابہ کرام کے ایمان پر ایمان رکھنا یہ عقیدے کا معاملہ ہے. ایسا عقیدہ جو صرف صحابہ کرام کے ایمان تک نہیں رہتا بلکہ ایمان بالرسالت تک جا پہنچتا ہے. صحابہ کرام کے ایمان پر اگر شک کے سائے پھیلائے جائیں تو یہ شک کے سائے صرف صحابہ کرام تک نہیں رہتے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر پھیل جاتے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم او نصیفہ، کہ اگر تم میں سے کوئی ایک شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو میرے صحابہ کے ایک مد یا آدھ مد کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. مد پتہ کس کو کہتے ہیں؟ بعد میں تو مد ایک پیمانہ بن گیا تھا، اصل میں جسے ہم کہتے ہیں پنجابی میں بوک، دونوں ہاتھ ملا کر بھر لیے جائیں تو یہ ایک مد، اور اس کا آدھا کیا ہے؟ ایک ہاتھ کا. وہاں سونے کا ذکر ہوا ہے، یہاں کسی چیز کا ذکر نہیں ہوا. جب مد کی بات آئی ہے تو کوئی ذکر نہیں ہوا، وہاں سونے کا ذکر ہوا ہے. سونا احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں. اور آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ شہادت کے بعد جو فضیلت والا معاملہ ہے، سب سے زیادہ ثواب وہ اللہ کے راستے میں خرچ. کوئی شخص نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں دے دے تو صحابہ کرام کی آدھی مٹھ کا مقابلہ نہیں کر رہی. آدھی مٹھ جو بھی ہو سکتی ہے، آٹا بھی ہو سکتا ہے، گندم بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اتنی زیادہ. یہ بات پتہ کس کو کہی تھی؟ اللہ کے نبی نے جو مخاطب کیا لو انفق احدکم، یہ بھی صحابی تھے. بات ذرا سمجھیے گا، یہ بعد میں ایمان لانے والے صحابی ہیں، اور جن کی بات اللہ کے نبی نے کی تھی وہ پہلے ایمان لانے والے. کون تھے جن کو مخاطب کر کے کہا تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو خود اللہ کے نبی نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا، اللہ کی تلوار. ان کا جھگڑا ہو گیا عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ، شکر رنجی ہو گئی، ایک جگہ پہ بیٹھے تھے، کوئی بات تلخی ہو گئی، باتوں میں ہاتھا پائی نہیں ہوئی، باتوں میں تلخی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو مخاطب کر کہا تھا یہ جو میرے ساتھی ہے نا، تم اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا دے دو تو ان کی آدھی مٹھی جو کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب مجھے یہ بتائیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہ خالد بن ولید کا مقام کوئی چھوٹا مقام ہے؟ کر صاحب توجہ میرے والے، سارے ان کٹھے ملائیں گے بعد میں. مجھے بتائیں خالد بن ولید کا مقام کوئی چھوٹا مقام، جن کو خود اللہ کے نبی نے سیف اللہ کا لقب دیا ہے. اگر خالد بن ولید عبد الرحمن بن عوف کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو آج کے گے گزرے دور کا کوئی انسان کسی صحابی کے مقام کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ خالد بن ولید کا مقام کوئی چھوٹا مقام نہیں. خالد بن ولید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابیت کے مقام کی تو کیفیت یہ ہے کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک بار مجھ کو دیکھ لیا نا، ایک بار، لا تمس النار مرانی اور آمرانی
جس نے ایک بار مجھ کو دیکھ لیا نا، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اور صرف یہ نہیں جس نے مجھے دیکھا، صرف یہ نہیں، بلکہ جس نے اس کو دیکھ لیا، جس نے مجھ کو دیکھا ہے، اس پر بھی اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ یہ دیکھنا کوئی چھوٹا معاملہ ہے؟ میں آپ سے کچھ پوچھنے لگا ہوں، میں تقریر نہیں کرنا، میں آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سونے نبی کو ایک بار دیکھنا کوئی چھوٹا معاملہ ہے؟ حضرات، اگر کوئی خواب میں سونے نبی کی زیارت کر لے، خواب میں، وہ پھولا نہیں سماتا، وہ اتراتا پھرتا ہے، جھومتا ہے کہ میں نے سونے نبی کی زیارت کی۔ کوئی چھوٹی بات ہے؟ حالانکہ خواب میں سونے نبی کی زیارت ایک فقہی مسئلہ ہے کہ سونے نبی نے ارشاد فرمایا، شیطان ہر ایک کی شکل اختیار کر سکتا ہے لیکن میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، یہ حدیث ہے۔ لیکن کون بتائے کہ اس نے خواب میں سونے نبی کو دیکھا ہے؟ صرف وہی کہہ سکتا ہے نا میں نے خواب میں دیکھا جس نے سونے نبی کی زیارت کی ہے، یا جس نے حدیث اور سیرت کی کتابوں میں یہ پڑھا ہے، اچھے طریقے سے یہ سمجھا ہے، یہ جانا ہے، یہ ذہن نشین کیا ہے کہ سونے نبی کی مبارک پیشانی کیسی تھی، سونے نبی کے مبارک خد کیسے تھے، خال کیسے تھے، آپ کی سونی اور مبارک آنکھیں کیسی تھیں، آپ کا ناک مبارک کیسا تھا، آپ کے مبارک ہونٹ کیسے تھے، آپ کی داڑھی مبارک کیسی تھی، تبھی وہ یقین سے کہہ سکتا ہے نا کہ اس نے سونے نبی کی زیارت کی ہے۔ اس کے باوجود جو خواب میں زیارت کر لے وہ پھولا نہیں سماتا، اتراتا پھرتا ہے، اور اس کو فخر کرنا چاہیے۔ کوئی چھوٹی نصیبے کی بات ہے؟ بزرگوں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ صرف خواب میں زیارت کے لیے کئی کئی مہینے درود شریف کی تسبیح کیا کرتے تھے، اور یہ درود شریف پڑھنا یہ بہت بڑی عبادت بھی ہے، بہت بڑی سعادت بھی ہے، محبت کی بہت بڑی دلیل بھی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی، میں اپنے لیے رب سے مانگتا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پر درود بھی بھیجوں، تو اپنے لیے کتنا وقت صرف کروں، آپ کے درود کے لیے کتنا؟ آپ نے کہا ما شئت، جتنا چاہے کر، فہو خیر لک، جتنا زیادہ وقت دے گا تیرے لیے ہی بہتر۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں یہ چاہتا ہوں 3 حصے اپنے لیے مانگ لیا کروں، 1 حصہ آپ پہ درود پڑھ لیا کروں۔ آپ نے کہا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا چاہے وقت دے، لیکن اگر زیادہ کرے گا درود کے لیے تیرے لیے ہی فائدہ مند۔ انہوں نے کہا کہ میں پھر ایسا کرتا ہوں، آدھا اپنے لیے مانگ لیا کروں گا، آدھا وقت آپ پہ درود پڑھ لیا کروں گا۔ آپ نے کہا ما شئت، جتنا چاہے کر، فإن زدت فهو خیر لک، اگر تو اس سے زیادہ کرے گا تیرے لیے فائدہ مند۔ انہوں نے کہا الثلثین، 3 حصے کر لیتا ہوں، 1 حصہ اپنے لیے مانگ لیا کروں گا، 2 حصے آپ پہ درود پڑھ لیا کروں گا۔ کہا ما شئت، جتنا چاہے کر، فإن زدت فهو خیر لک، اگر زیادہ کرے گا تیرے لیے فائدہ مند۔ حضرت ابی نے کہا پھر اللہ کے نبی میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگا کروں گا، میں صرف آپ پہ درود ہی پڑھا کروں گا۔ تو سونے نبی نے کیا کہا؟ اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تو صرف درود پڑھتا رہے تو درود کی برکت سے اللہ تیری ساری خواہشات کو پورا کر دے گا، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو لوگ درود پڑھا کرتے تھے بزرگ کہ کسی طرح سونے نبی کی زیارت ہو جائے خواب میں۔ بڑے نصیبے کی بات ہے
لیکن حضرات مجھے یہ بتائیں کہ خواب میں دیکھنے والا اپنے آپ کو نصیبے والا سمجھے کہ اس نے خواب میں زیارت کی، ان کے بارے میں کیا کہو گے جن کو اللہ نے چن لیا اور جو دن رات سونے نبی کی زیارت کیا کرتے تھے؟ کوئی چھوٹا نصیبہ ہے؟ اپنی نگاہوں سے سونے نبی کی زیارت کیا کرتے تھے۔ کیا لوگ تھے جو سونے کے سونے چہرے کو دیکھا کرتے تھے، اس سونے چہرے کو جس کو دیکھ کر کئی لوگ مسلمان ہو گئے تھے، صرف چہرے مبارک کو دیکھ کر۔ جب گئے ہیں نا آپ ہجرت فرما کر مدینہ ہے طیبہ، تو ایک یہودی عالم سے، بہت بڑے عالم، واقعتاً عالم، پتا چلا کہ مکہ سے کوئی آیا ہے، نبوت کا داعی ہے، گھر سے نکلا مقابلے کے لیے، مجادلے کے لیے، مناظرے اور مباحثے کے لیے، دیکھتا ہوں کتنے پانی میں ہے، بڑے ارادے باندھ کر آیا کہ میں یہ بات کروں گا، اس طرح کروں گا، اس طرح کروں گا۔ صرف سونے کے سونے چہرے پہ نظر پڑی اور کہا اتنا سونا اور اتنا نورانی چہرہ جس کا وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آج دنیا اس یہودی عالم کو کیا کہتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا سونا چہرہ تھا! ایک اماں گئی، پتا چلا کہ مسلم فوجیں، سونے نبی کی فوجیں، صحابہ واپس آ رہے، بھاگتی جا رہی۔ کسی نے کہا تیرے بیٹے شہید ہو گئے، کہا انا للہ و انا الیہ، مجھے سونے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ خبر ملی تیرا بھائی شہید ہو گیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے سونے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ کہا اماں تیرا خامد بھی شہید ہو گیا، کلمہ ترجیح پڑھا انا للہ و انا الیہ، سونے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ بھاگتی جا رہی ہے بے تابانہ، مضطربانہ، اضطراب کے ساتھ۔ سونے نبی کے چہرہ اقدس کو دیکھا تو کیا کہا؟ کل مصیبت بعدک جلالو، سونے تیرے سونے چہرے پہ نظر پڑی ہے، ساری مصیبتیں ختم ہو کر آئی۔ جس نے اس سونے چہرے کو ایک بار ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، لطافت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ کوئی چھوٹی سعادت ہے؟ آج لوگ تڑپتے ہیں، سسکتے ہیں، بلکتے ہیں کہ مدینے کی زیارت ہو جائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کون کون ہے جس نے مکے اور مدینے کی زیارت کر رکھی ہے؟ ہاتھ اٹھا کر مجھے بتائیں۔ اور کون کون ہے جس نے مکہ اور مدینہ کی ابھی تک زیارت نہیں کی؟ وہ بھی ہاتھ کھڑا کریں۔ اب مجھے یہ بتائیں کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ مکے اور مدینے کی زیارت کرے؟ جنہوں نے کی ہے کیا وہ بھی چاہتے ہیں کہ دوبارہ زیارت کریں؟ اللہ سب کو اپنے سونے نبی کے شہروں کی زیارت نصیب فرمائے۔ جو کر چکے ہیں وہ تڑپ رہے ہیں پھر زیارت کرنے کو، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کی وہ بلک رہے ہیں زیارت کرنے کو۔ کیوں؟ کیا رکھا ہے مکہ اور مدینہ میں؟ عمارتیں وہی ہیں جو آپ کے ہاں بھی ہیں۔ یہ تڑپ کس لیے ہے؟ یہ بلکنا کس لیے ہے؟ یہ سسکنا کس لیے؟ صرف اس لیے نا کہ سونے نبی کے شہر ہیں، سونے نبی سے تعلق خاطر کی خاطر، سونے نبی سے محبت کی باعث، سونے نبی کی عقیدت کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں کہ سونے نبی کے شہروں کی زیارت نصیب ہو۔ آج کے مادہ پرستی کے اس گئے گزرے دور میں بھی گناہگاری کے باوجود لوگ خواہش کرتے ہیں اے کاش میں مدینے کی گلیوں کا پتھر ہوں۔ کوئی کہتا ہے کاش میں راستے کے کسی درخت کا کوئی پتا ہوتا،
کوئی کہتا ہے کاش میں سونے نبی کے دروازے کی وہ دہلیز ہوتا جس میں پاؤں رکھ کر آپ آگے گزرا کرتے تھے. کتنے ہیں یہ کہنے والے کہ مدینے کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. کیوں ہے یہ عقیدت کے ترانے، محبت کے فسانے کیوں ہیں؟ سونے نبی سے تعلق کی وجہ سے. مدینے کی مٹی، آنکھوں کا سرما اس عقیدت سے تعلق کی وجہ سے ہے نا. ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ سونے نبی جن کا نام لے کر ان کو مخاطب کیا کرتے تھے. کتنے وہ خوش نصیب جو سونے نبی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے. کیسے تھے وہ خوش نصیب جن کو سونے نبی اپنا جھوٹا مشروب پینے کے لیے دیتے تھے، اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے. اور کئی ایسے خوش نصیب ہیں جن کا جھوٹا خود سونے نبی نے نوش فرمایا ہے. کئی ایسے جنہوں نے اپنی باہوں میں سونے نبی کو لیا، اور کئی ایسے جن کو اللہ کے نبی نے اپنی باہوں میں لیا. کون تھے اور کیا نصیبہ تھا ان کا جن کو سونے نبی اپنی زبان مبارک سے کبھی مومنین کہتے تھے، کبھی متقین کہتے تھے، کبھی محسنین کہتے تھے، کبھی متطہرین کہتے تھے. قرآن پاک کی جتنی اچھی صفات ہیں کن کے اوپر صادر ہوتی تھی؟ وہ سونے نبی کے صحابہ تھے. اور کون تھے؟ وہ پاک باز ہستیاں، وہ نفوس قدسیہ جن کو اللہ نے اپنے سونے نبی کی رفاقت کے لیے چن لیا. سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اور جانتے ہیں ان کی سعادت، ان کی فضیلت، ان کی مرتبت، منزلت اور اشرفیت کا کیا عالم. سونے نبی نے ارشاد فرمایا اگر بعد والے اپنی ساری زندگی مسلسل عبادت کرتے رہیں، مسلسل عبادت کرتے رہیں، تو نبی کے صحابہ کی ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بلکہ فتح الباری کے الفاظ، ابن ماجہ کے الفاظ، وَلَوْ أَمَّرَ عُمَرَ نُوحٍ، اگر بعد والے لوگوں کو حضرت عمر علیہ السلام کے برابر بھی عمر مل جائے، حضرت نوح علیہ السلام کے برابر بھی عمر مل جائے، اور وہ ساری زندگی مسلسل عبادت کرتے رہے، ایک لمحے کے لیے عبادت کے بغیر ان کا ظرف نہ ہو، ایک لمحہ مسلسل عبادت کرتے رہے، تب بھی سونے نبی کے صحابہ کی ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ وہ سونے نبی کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، ساتھ ساتھ بیٹھتے تھے، اللہ کے نبی کے ارد گرد رہتے تھے. یہ جو سونے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اکرموا اصحابی فإنہم خیار الناس، میرے صحابہ کی عزت کرو، عزت، اس لیے کہ وہ کائنات کے تمام لوگوں سے بہترین، نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے بہترین میرے صحابہ ہیں. انہم خیار الناس ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. پھر دوسرے انداز سے کہا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. پھر کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین. لفظ بدل بدل کے، یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں پیار کے ساتھ، لاڈ کے ساتھ، مزے لے لے کے اپنے صحابہ کا ذکر کیا. ہم نے بچپن میں پڑھا تھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، اب تو خیر جو نصاب بنتے ہیں
وہ پاکستانی ماحول کے بنتے ہی نہیں، باہر سے بن کے آ جاتے ہیں لٹریچر جو ہوتے ہیں بچوں کے لیے۔ ایک پتھر کے بارے میں پڑھا ہوا ہے، پارس پتھر۔ پارس کے بارے میں کسی نے پڑھا ہے؟ پارس پتھر آج کے نوجوانوں کو تو نہیں پتا، بڑے لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک پتھر ہے جس کو پارس کہا جاتا ہے۔ پتھر بیٹھو تشریف رکھو، ساڈا مستقبل نے جی، جو بچپن میں ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے نا وہ ساری زندگی نہیں جاتی۔ ہم نے دعا ایک یاد کی تھی عراب کی غلطی کے ساتھ، صحیح بھی کرتے ہیں پھر اسی طرح نکلتا ہے منہ سے جس طرح یاد کیا تھا۔ بچپن میں جو بات ذہن میں ہو وہی نکلتی ہے۔ ہمارا ایک ساتھی تھا، وہ ماشاءاللہ بڑا پڑھا لکھا ہے، وہ لہجہ کا لفظ جب بھی پڑھتا ہے نا اب بھی وہ اس کو کہتا ہے لہبہ۔ میں نے اسے کہا یار اب تو صحیح کر لے لہجہ، کہتا ہے بچپن میں یہی یاد تھا، بس یہی یاد ہے۔ تو بچوں کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا مسجد میں بچے آ جائے تو کہتے ہیں نکالو ان کو نکالو، نہیں، بچے مسجدوں میں آئیں گے تو دین کی ساتھ ہوں گے۔ کسی نے لکھا تھا کہ جس مسجد یا جس شہر اور گاؤں کی مسجد بچوں سے خالی ہو جائے نا، اس کو اپنے مستقبل کی نسلوں پر فکر کرنی چاہیے۔ بچے آئیں گے، بچپنا ہوتا ہے، جس طرح چاہیں بیٹھے، لانا چاہیے بچوں کو۔ بہرحال یہ ضمن ایک بات آ گئی۔ پارس پتھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لوہا اس کو چھو جائے تو سونا بن جاتا ہے۔ پارس پتھر لوہے کو چھو جائے تو لوہا سونا بن جاتا ہے۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پارس نہیں تھے کہ جو لوہے کو سونا بنائے۔ سونے نبی تو وہ ہستی تھے جس نے آپ کو چھو لیا وہ پارس بن گیا۔ یہ جو کہا نا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ صحابہ تو وہ ہیں جن کی تعلیم اور تربیت سونے نبی نے خود کی ہے، تعلیم بھی دی، تربیت بھی کی۔ آگے صحابہ کرام وہ پارس بنے ہیں، وہ پارس بنے ہیں، وہ پارس، صحابہ کرام وہ پارس بنے ہیں کہ جس کو لوہا چھو جائے تو سونا نہیں بنتا، لوہا پارس بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جن لوگوں کو تیار کیا، فرمایا یہ کائنات کے بہترین لوگ ہیں، ان کے بعد بہترین وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے دین سیکھا، اور پھر وہ ایسے پارس ہیں کہ جنہوں نے ان کو چھو لیا، جنہوں نے میرے صحابہ کو چھوا، وہ سونا بن گئے۔ حضرات، میں جذبات قلب جو ہیں ان کو الفاظ دینے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ایسی زبان استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو ہم ہر ایک کی سمجھ میں آ سکے۔ دلائل بے شمار ہیں، موضوع یہ میرا اپنا ہے صحابہ کرام والا۔ حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا خاص موضوع تھا، ہماری مسجد کا خاص موضوع ہے، اور سارے اہل حدیثوں کے ایمان کی کیفیت ہے، سب کا موضوع ہے۔ لیکن میں عام باتیں ذہن نشین کروانے کی جو دل کے اندر بیٹھ جائیں وہ کرنا چاہتا ہوں۔ کسی جگہ پہ برف کا بلاک رکھا جائے تو برف نے بہرحال بالآخر پانی بن کے بہ جانا ہوتا ہے، لیکن کتنی دیر تک اس برف کے اثرات اس جگہ پہ باقی رہتے ہیں؟ بلاک بھلے ختم ہو جائے، برف ختم ہو جائے، لیکن وہاں اس کی ٹھنڈک کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ کسی جگہ پہ آگ جلائی جائے، آج ماشاءاللہ آپ نے جمعہ کا خطبہ جو ہے لوگوں سننے کے لیے جو آئے تھے ان کے لیے دیگیں پکائی، 28 یا 32 جتنی بھی پکائی تھی نا۔ جہاں پہ دیگیں پکائی گئی تھی، جو ایندھن جلا تھا، ایندھن راکھ بن کر بھی بہ جائے، وہاں آگ کے اثرات باقی رہتے، کتنی دیر تک رہے ہوں گے؟ جگہ گرم، آندھی آئے گزر جائے، کتنا وقت بیت جائے، آندھی جب آتی ہے اپنے پیچھے اپنے نشانات باقی چھوڑ جاتی ہے۔ سیلاب آئے، پانی کا بہاؤ کہیں کا کہیں بہ کر چلا جائے، اپنے پیچھے اپنے نشانات باقی چھوڑ جاتا ہے۔ تم نے سونے نبی کو کیا جانا؟ تم نے سونے نبی کو کیا سمجھا کہ وہ دنیا سے گئے اور ان کے سارے اثرات ختم ہو گئے؟
یہ کہنا کہ اللہ کے نبی کے جاتے ہی صحابہ یوں ہو گئے تھے وہ ہو گئے تھے، میں نے کبھی تان و تشنیع کی یا افتراق کی بات نہیں کی، لیکن سمجھانے کی خاطر یہ بات عرض کرنا چاہتا اشارتاً۔ آگ ختم ہونے کے بعد بھی اپنی حدت قائم رکھتی ہے کچھ دیر تک، برف کا اثر باقی رہتا ہے، آندھی نشانات چھوڑ جاتی ہے، سیلاب اپنے اثرات چھوڑ جاتا ہے، نشانات چھوڑ جاتا ہے۔ تم نے سونے نبی کو کیا سمجھا کہ وہ دنیا سے گئے سارے اثرات ختم ہو گئے؟ کون سونا نبی کہ جو زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف انگلی اٹھائے اور اللہ اس کی اٹھی ہوئی انگلی کی لاج رکھ کے آسمان کے چاند کو دو ٹکڑے کر دے، جو اپنا تھوک کسی پکوان میں ڈالے تو اللہ اس کے تھوک کی برکت سے کھانے میں اتنی برکت پیدا کرے کہ لوگ کھاتے چلے جائیں، کھانے میں کمی واقع نہ، جو اپنا لعاب دہن کھاری کنویں میں ڈال دے تو اللہ اس کے لعاب کی برکت سے کھاری کنویں کو میٹھا کر دے، جو اپنا لعاب کسی نابینا کی آنکھ میں لگائے تو اللہ اس کے لعاب کی برکت سے نابینا کو بینا کر دے، جس کے اٹھے ہوئے چہرے کو دیکھ کر رب قبلہ تبدیل کر دے، اور وہ جہاں نماز ادا کر لے اللہ اسے روضۃ من ریاض الجنت، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے، اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ دنیا سے گیا اور اس کے سارے اثرات ختم ہو گئے۔ بات اللہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے گئے گزرے دور میں سمندروں پار کفر زار ہند کے ان علاقوں میں جو کبھی کفر زار ہند تھا، اگر آج اسلام کا طوطی بول رہا ہے، اگر آج لوگ نیند چھوڑ کے مسجدوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بھی سونے نبی کی نبوت کے اثرات ہیں، ان کی رسالت کے اثرات ہیں۔ اور سونا نبی تو وہ تھا کہ رحمتیں اور برکتیں جس کے جلم میں چلتی تھیں، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، اور وہاں ہے رات ابھی تلک جہاں نظر نہیں پڑی، وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ صحابہ کرام تو وہ ہیں جن کو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی، تربیت کی تھی۔ اور میں ایک مثال اکثر پیش کیا کرتا ہوں، وقت اگر جی یا میں پھر کھلا چھاڑ دے میں نہیں اچھا نہ ہونے لگے میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ نبی کے صحابہ وہ ہیں کہ ان کو تعلیم جو دی ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے ان کو اپنا احسان قرار دیا ہے۔ قرآن پاک لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے احسان کیا ہے مومنوں پر کہ ان میں ایک ایسا رسول مبعوث کیا ہے جس نے اپنے صحابہ کو یعنی مومنوں کو تعلیم دی، اور کس انداز سے تعلیم دی؟ پہلے تزکیہ سے نوازا، پھر ان کو تعلیم دی، پہلے اندرون صاف کیا پھر ان کو تعلیم دی ہے، پہلے تربیت کی پھر تعلیم۔ اور حضرات اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ میں نے اپنے رسول کے صحابہ کے لیے جنتیں تیار کی۔ اللہ نے جنتیں تیار ہی اپنے رسول کے صحابہ کے لیے کی۔ ہمیں تو جنت ملے گی نا تو رسول اللہ کے صحابہ کی پیروی کی وجہ سے ملے گی، ان سے محبت کی وجہ سے ملے گی۔ حضرات بات کو مزید سمیٹتے ہوئے، یہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے نا کہ اللہ کے نبی جہاں نماز پڑھ لیتے تھے اللہ اسے روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا باغیچوں میں سے ایک باغیچہ،
پتہ کس جگہ کی طرف اشارہ کیا ہے؟ پتہ کس جگہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ نے کس جگہ کو روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا؟ جن لوگوں نے مدینہ طیبہ مسجد نبوی کی زیارت کی ہے انہیں معلوم ہے مسجد نبوی میں سارے میں سرخ قالین بچھے ہوئے ہیں، ایک تھوڑی سی جگہ ہے جہاں سفید قالین ہے، وہ جگہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ ہے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ۔ ملسا بیٹھ جو آ جاندے نے گل ذرا بڑی اہم میں سنن والی ہے، تاڑے سنن والی ہے، تو مراکی وال چ رہنا تو تانوں ہے جو بندے ملتے رہندے نے جن میں گل لگا کرن ہوں، توجہ سے سنیے گا، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ سونے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے حجرے اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جو ہے نا یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ اس جگہ کو جس میں منبر بھی ہے، جس میں آپ کا روضہ مبارک بھی ہے، حجرہ مبارک، اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ اور حضرات اس جگہ کے باغیچہ جنت ہونے میں کسی مکتب فکر کا کوئی اختلاف نہیں۔ کیا سنیوں کے مکاتب فکر، کیا شیعہ کے مکاتب فکر، سب کہتے ہیں یہ جگہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ اس چیز کو ذہن نشین رکھ کے ایک حوالہ جو ہے آپ کے گوش گزار کرنے لگا۔ قرآن پاک کے کئی تراجم ہوئے ہیں، کئی ترجمے کیے گئے ہیں۔ ایک ترجمہ بڑا مشہور ہے جس کو ترجمہ مقبول کہا جاتا ہے۔ شیعہ مکتب فکر کے ایک عالم تھے مقبول احمد، جنہوں نے وہ ترجمہ کیا تھا، بڑا معروف ترجمہ۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے مٹی سے انسان کو پیدا کیا ہے، اسی میں ہم دفن کریں گے۔ اس آیت کے حاشیے پر ترجمہ مقبول میں لکھا ہوا ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جب کسی ماں کے رحم میں بچہ قرار پاتا ہے، بچے کا نطفہ قرار پاتا ہے، تو ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے وہاں کی مٹی لا کر اس نطفے میں شامل کر دیتا ہے جہاں اس بچے نے زندگی گزارنے کے بعد، مرنے کے بعد دفن ہونا۔ یہ امام جعفر صادق کا قول نقل کیا گیا ہے ترجمہ مقبول کے حاشیے پر، اور یہ حدیث بھی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے ناظم تبلیغ تشریف لیا، یہ حدیث بھی ہے۔ یہ حدیث بھی ہے، امام البانی نے، شیخ ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور ہمارے ہاں اردو میں محاورہ ہے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ حضرات یہ دوسری بات اس کے ساتھ ذہن نشین کیجئے گا جو روضۃ من ریاض الجنہ۔ تیسری بات ایک روایت استنادی طور پر ضعیف ہے لیکن واقعاتی طور پر صحیح ہے، ثابت شدہ ہے۔ ایک نہیں کئی صحابہ سے روایت کہ پیارے رسول نے ارشاد فرمایا انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ و ندفن فیہا، کہ میں، ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور ایک ہی مٹی میں دفن کیے جائیں گے۔ واقعاتی طور پہ کس طرح صحیح ہے؟ کائنات دیکھ رہی ہے، تاریخ کائنات گواہ ہے۔ سونے نبی جب دنیا سے رخصت ہوئے تو جس مٹی کی چادر اوڑھ کے جنت کے اس حصے میں آرام فرما رہے ہیں، ان کے 2.25 یا 2.5 سال کے بعد ابو بکر دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ بھی اسی مٹی کی چادر کے نیچے پہنچے۔ پھر تقریباً 10.5 سال کے بعد، یعنی 12 سال کے بعد حضرت عمر فاروق شہید ہوئے تو وہ بھی اسی مٹی کی چادر کے نیچے پہنچے جہاں حضرت رسول کریم اور ابو بکر آرام فرمائے۔
دنیا گواہی دے رہی ہے کہ تینوں کے تینوں جنت کے اس حصے کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ ایک روز سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے، دائیں ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑا ہوا، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا ہوا۔ ایک ہوتا ہے کہ انہوں نے ہاتھ پکڑا ہو، یہاں کیا ہے الفاظ آخذو بأیدیہما، رسول اللہ نے ان کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ اور اس بات کو ذرا سمجھیں، چھوٹا بچہ ہو نا لاڈلا پیارا، تو وہ اپنے باپ کی، اپنے چچا کی، اپنے بڑے کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے، اور آگے نالی آ جائے تو باپ چچا یا بڑا جو ہے اس کو انگلی چھڑوا کے بازو سے پکڑ کے آگے اگالتا۔ یہاں ان دونوں نے نہیں پکڑا ہوا، اللہ کے نبی نے ان کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ آخذو بأیدیہما، اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑے، مسکراتے ہوئے مسجد نبی میں آئے اور آ کر کہا لوگوں گواہ ہو جاؤ، جس طرح آج دیکھ رہے ہو ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے روز بھی ہم اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ اسی مٹی کے نیچے ہیں، وہی مٹی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو ابو بکر کی ہے، جو عمر کی ہے۔ جب حضرت عمر فاروق کو شہید کیا گیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، یعنی اللہ کے نبی کا فرسٹ کزن، کہتے ہیں لوگ کھڑے تھے، حضرت عمر فاروق کی میت جو ہے وہ مسجد نبوی میں پڑی ہوئی تھی، لوگ گردا گرد کھڑے تھے، میں بھی ان میں کھڑا تھا۔ تو ایک شخص نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تو میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ فرسٹ کزن، وہ بھی فرسٹ کزن، یہ بھی فرسٹ کزن۔ حضرت علی نے کیا کہا؟ کہا اے عمر، تو نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا کہ جس کو دیکھ کے میں وہ کام کروں جو وہ کرتا ہے، اور میں جانتا تھا کہ تو اپنے دو بہترین ساتھیوں کے ساتھ جا ملے گا۔ میں نے اکثر سونے نبی کی زبان مبارک سے سنا، دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر، نزلت انا و ابو بکر و عمر، نظرت انا و ابو بکر و عمر۔ یہ بخاری و مسلم کے الفاظ، اور بہار الانوار کے اندر ان میں مزید اضافہ ہے کہ میں نے سونے نبی سے اکثر سنا، فرمایا کرتے تھے آئے میں ابو بکر اور عمر، گئے میں ابو بکر اور عمر، چڑھے میں ابو بکر اور عمر، اترے میں ابو بکر اور عمر، وہاں دیکھا میں نے ابو بکر عمر نے یہ کام کیا، میں ابو بکر عمر، وہ کام کیا میں ابو بکر عمر۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں صحابہ میں یہ محاورہ بن گیا تھا کہ اللہ کے نبی جب بھی بات کرتے ہیں ساتھ ابو بکر کا نام لیتے ہیں، عمر کا نام لیتے ہیں۔ حضرات، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت حافظ عبد الباسط صاحب تشریف لے آئے ہیں، ان صحابہ کرام کے درمیان بڑی محبت تھی، بڑی عقیدت تھی، آپس میں پیار تھا۔ اب دیکھیے، ایک عام سوال کامن سنس کا، مثلا میں حضرت علامہ شہید کے ساتھ محبت کرتا تھا۔ میں نے شادی سے پہلے جب میں پڑھا کرتا تھا، میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے بچوں کا نام رکھوں گا محدثین کے نام پر، بڑے بڑے جو ابو ہریرہ رکھوں گا، میں عبداللہ رکھوں گا نام، میں یہ رکھوں گا، میں وہ رکھوں گا۔ لیکن جب حضرت علامہ شہید ہوئے ہیں تو میں نے اپنے بیٹے کا نام احسان الہی ظہیر رکھا۔ لوگ جس سے محبت کرتے ہیں اس کا نام رکھتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، جس سے محبت کرتے ہیں۔ میں تانے کے طور پر نہیں، کیا آج کے دور میں کوئی شخص اپنے بچے کا نام یزید رکھنے کے لیے تیار ہوگا؟ حالانکہ لفظ یزید اور نام یزید کوئی برا نام نہیں۔ یہ جو 72 شہداء ہیں نا کربلا کے،
ان میں 2 کا نام یزید تھا. کوئی برا نام نہیں، لیکن لوگ نہیں رکھیں گے کیونکہ یزید سے لوگ نفرت کرتے ہیں. حالانکہ اچھا نام اچھا ہے، بندہ صحیح نہیں تھا اس لیے نام نہیں رکھیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر صحابہ اکرام کے درمیان تھوڑا سا بھی اختلاف ہوتا، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھتے؟ رجال کشی میں ہے کہ 2 بیٹوں کا نام عثمان تھا، ایک اسما بنت امیس میں سے، ایک ام البنین میں سے. ایک بچہ چھوٹے ہوتے ہی فوت ہو گیا، دوسرے کا نام عثمان. چھوڑیں، میں ایک چھوٹی سی مثال دعوت فکر دینے لگا. میں ایک روز شہدائے کربلا کے جو نام ہیں وہ دیکھ رہا تھا. فیس بک نے بڑی آسانیاں کر دی ہیں، کوئی چیز کہیں سے نہ ملے تو شیخ گوگل سے مل جاتی ہے. گوگل پہ مارے. میں عام دعوت دیتا ہوں، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ گوگل پہ چلے جائیں، لکھ دیں شہدائے کربلا کے نام، شہدائے کربلا کے نام. وہاں کئی سائٹیں ملیں گی آپ کو جس میں شہدائے کربلا کے نام ہے. سب کو چھوڑ کے جو وکی شیعہ ہے نا، وکی شیعہ، اب وہ کھولیں. اس میں ہے کہ 86 بھی تھے، 72 بھی تھے، یہ بھی تھے. بڑی مطلب دی گل ہے. وکی شیعہ کھولیں آپ موبائل پہ، گوگل میں جا کر شہدائے کربلا لکھے، اس میں سے وکی شیعہ، اس میں لکھا ہے کہ شہید ہونے والوں میں حضرت علی کا بیٹا ابو بکر تھا، حضرت حسن کا بیٹا ابو بکر تھا، حضرت حسین کا بیٹا ابو بکر تھا، قاسم بن عبداللہ بن جعفر کا بیٹا ابو بکر تھا. عمر نام کے کئی لوگ تھے اس میں. حضرت علی کا بیٹا عمر تھا، حضرت حسین کا بیٹا عمر تھا، حضرت حسن کا بیٹا عمر تھا، ایک عمر بن جنادہ تھا، ایک انصاری صحابی تھے ان کے پوتے کا نام بھی عمر تھا. 5 لوگ تھے عمر کے نام پہ، اور ایک ابو بکر جو ہے نام اس میں لکھا ہوا ہے قاسم بن حسین کا، جن کے نام کی مہندی نکلتی ہے نا، ان کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر لکھا ہوا ہے. بیمار کربلا کے بیٹے کا نام عمر تھا، حضرت زین العابدین. امام باقر کے بیٹے کا نام عمر تھا، عبداللہ بن جعفر طیار کے بیٹے کا نام عمر تھا. نہج البلاغہ کے جو مرتب ہیں، جمع کرنے والے، جامع، ان کے ماں کی طرف سے 4تھا یا 5واں نام عمر. کیا اختلاف؟ کوئی اختلاف نہیں تھا. اگر اختلاف ہوتا تو اپنے بچوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھتے یہ لوگ. ساری دلیلیں چھوڑیں، صرف شہدائے کربلا کے نام. شہدائے کربلا کی عظمت پہ تو سب کو یقین ہے نا. وہ نام دیکھیں، رشتے سنیں، رشتے کربلا کے بعد کے رشتے بھی سنیں. حضرت ام کلثوم جو تھی حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کی صاحبزادی، حضرت حسن و حسین کی بہن، سگی بہن، ان کا نکاح تو حضرت عمر فاروق سے سب نے سنا ہوا ہے. ایک تکون بنتی ہے نا بڑی خوبصورت، کہ حضرت عمر فاروق کے داماد سونے نبی کے داماد حضرت علی، اور حضرت علی کے داماد پھر عمر فاروق رضی اللہ. میں ان کی بات نہیں کر رہا. ایک اور ام کلثوم تھی، یہ بیٹی تھی حضرت حسین کی سگی بہن زینب کی، اور ان کے باپ تھے جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ. ان کی شادی کس کے ساتھ ہوئی؟ ابان بن عثمان کے ساتھ، حضرت عثمان کے بیٹے کے ساتھ. کربلا کے بعد حضرت حسن کی ایک بیٹی تھی ام الحسن، کنیت تھی اس کی بیٹی. شادی کس کے ساتھ ہوئی؟ عبداللہ بن زبیر کے ساتھ. کون ہے عبداللہ بن زبیر؟
حضرت عائشہ صدیقہ کے سگے بانجے اور حضرت ابوبکر صدیق کے سگے نواسے حضرت اسماء کے صاحبزادے، حضرت حسین کی بیٹی سکینہ، نام تو سنا ہے آپ نے، ان کی شادی حضرت عبداللہ بن زبیر کے سگے بھائی مصعب بن زبیر کے ساتھ ہوئی، اور ان کے بعد، ان کی وفات کے بعد سکینہ کی شادی ہوئی ہے زید بن عمر بن عثمان، حضرت عثمان کے پوتے زید کے ساتھ۔ حسن مصنع کی بیٹی فاطمہ، ان کی شادی ہوئی ہے حضرت عثمان کے دوسرے پوتے عبداللہ بن عمر بن عثمان کے ساتھ۔ ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل میں کبھی ممبر ہوا کرتے تھے، ہمارے دوست ہیں علامہ حسین اکبر، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے امہات ائمۃ المعصومین، کہ ائمہ معصومین کی ماؤں کے حالات، اس میں حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا یہ قول لکھا ہے، میرے پاس ہے، مجھے انہوں نے تو وطن دی تھی، کہ امام جعفر صادق کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے مجھے 2 بار جنم دیا ہے، 2 بار جنم دیا ہے مجھے، 2 بار۔ اور ایک اور کتاب میں ہے کہ ایک شخص تھا سالم، وہ کہتا ہے کہ میں نے سال تو محمد ابن علی و جعفر ابن محمد ابن علی، کہ میں نے محمد بن علی یعنی امام باقر سے اور جعفر بن محمد بن علی یعنی امام جعفر صادق سے، دونوں باپ بیٹے بیٹھے تھے، میں نے سوال کیا ان ابی بکر و عمر، ابو بکر و عمر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نتولاہما و نتبرأ عن عدوہما، ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے دشمن پہ تبرہ کرتے ہیں۔ کہتے جب یہ بات ہوئی تو التفت علی جعفر ابن محمد ابن علی، کہ امام جعفر صادق میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے کہنے لگے یا سالم ہو ایسب الرجل جدہ، اے سالم کیا کوئی اپنے نانا کو گالی دے سکتا ہے؟ وہ ابو بکر نے صدیق و جدی، ابو بکر صدیق تو میرے نانا تھے۔ ان لم اکن اتولاہما واتبرأ عن عدوہما، اگر میں ان سے محبت نہ کرتا ہوں، ان کے دشمن پر تبرہ نہ کرتا ہوں، فلا صدقنی اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن میری تصدیق نہ کرے۔ تو یہ جو کہا ہے نا کہ ابو بکر میرے نانا تھے، اور امام جعفر صادق نے جو یہ کہا کہ مجھے ابو بکر صدیق نے 2 بار جنم دیا ہے، پتہ ہے اس کا کیا معنی ہے؟ امام جعفر صادق کی والدہ ام فروہ، یہ بیٹی تھی قاسم بن محمد بن ابی بکر کی، حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے قاسم کی سگی بیٹی، ایک جنم۔ اور جو نانی ہے، نانی اس کا نام ہے اسماء، اور وہ بیٹی ہے عبد الرحمن بن ابی بکر کی، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے سگے بیٹے کی بیٹی، یہ دوسرا جنم۔ پیار تھا، محبت تھا، الفت تھا، اس لیے کہ سارے کے سارے وہ پاک باز ہستیاں، وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کو اللہ نے اپنے سونے نبی کی رفاقت کے لیے چن لیا تھا۔ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔